اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 11 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 12 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق اخذ لیا اللہ نے میثاق عہد اور البتہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل بنی اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل سے وبعث اور مقرر کیے نہ ہم نے مقرر کیے بنائے منہم من سے ہم ان میں سے ان سے 12 نقیباً سردار ان سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے انہی میں سے۔ وقال اللہ اور قال کہا اللہ نے اننی بے شک نی میں معکم ما ساتھ کم تمہارے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرو گے تم نماز قائم الصلاۃ نماز قائم رکھو گے وآتیتم اور عطا دو گے تم دو گے تم دیتے رہو گے زکوٰۃ کو وآمنتم اور آمن ایمان لاؤ گے تم ایمان لاؤ گے برسلی پر با یہاں اعلیٰ کے معنی میں رسول لی یا متکلم کے لیے میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور عزرت تو مدد کرو گے ہم ان کی اور تم ان کی مدد کرو گے تم اور اقرض قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دو گے لَأُكَفِّرَنَّ ضرور بضرور اکفرن دور کر دوں گا مٹا دوں گا انکم ان سے کم تم سے سیئاتکم سیئات ان کی جمع گناہ کم تمہارے گناہ ولا ادخلنکم اور ضرور ادخل داخل کروں گا تمہیں اور تمہیں ضرور داخل کروں گا نون جو ہے وہ تاکید کے لیے جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا من سے تحت نیچے ہا ان کے نیچے بہتی ہیں الانہار نہر ان کی جمع فمن کفر پس من جو کفر کیا اور جس نے کفر کیا بعد ذالک بعد ذالک اس کے بعد منکم من سے تم میں سے فقد ضل پس قد تحقیق ضل گمراہ ہوا سوا سیدھا سبیل راستہ سیدھے راستے سے تحقیق کے بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیباً اور ان میں سے مقرر کیے 12 سردار وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرتے رہو اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو لأکفرن عنکم سیئاتکم تو ضرور بضرور میں تمہارے گناہ تم سے مٹا دوں گا ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار اور ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے بہشتوں میں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں فمن کفر بعد ذالک پھر جو اس کے بعد کفر کرے جس نے اس کے بعد کفر کیا منکم تم میں سے فقد ضل سواء السبیل بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
پچھلی آیتوں میں، اوپر کی آیتوں میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عہد و پیمان کی وفاداری، حق پر مستقیم رہنے اور عدل کی شہادت دینے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کو یاد دلایا تھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ان آیتوں میں ان سے پہلے کے اہل کتاب سے جو عہد و میثاق لیا تھا اس کی حقیقت و کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر جب کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ ڈالے تو ان کا کیا حشر ہوا، اسے بیان فرما کر گویا مسلمانوں کو عہد شکنی سے روکتا ہے۔ ان کے 12 سردار تھے، یعنی 12 قبیلوں کے 12 چودھری تھے، جو ان سے ان کی بیعت کو پورا کراتے تھے کہ یہ اللہ اور رسول کے تابع فرمان رہیں اور کتاب اللہ کی اتباع کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سرکشوں سے لڑنے کے لیے گئے تب ہر قبیلے میں سے ایک سردار منتخب کر گئے تھے۔ اوبیل قبیلے کا سردار شامون بن اکون تھا، شمونیوں کا چودھری شافات تھا۔ اس طرح سے 12 قبیلے، یہ سارے نام ہیں، ہم نام نہیں پڑھتے اس کے۔ تورات کے 4 جز میں بنو اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کے نام بھی مذکور ہیں، جو ان ناموں سے قدرے مختلف ہیں، واللہ اعلم۔ یہاں پہ جو نام اوپر بیان کیے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ تورات میں الگ نام ہے۔ یاد رہے کہ لیلۃ العقبہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے بیعت لی، اس وقت ان کے سردار بھی 12 تھے۔ 3 قبیلہ اوس کے، حضرت اسید بن حزیر، حضرت سعد بن خیشمہ اور حضرت رفاعہ بن عبد المنذر، اور 9 سردار قبیلہ خزرج کے تھے، ابو امامہ، اسد بن زرارہ، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک بن اجلان، برہ بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عمر بن حرام، منذر بن عمر بن حنیش اجمعین۔ انہی سرداروں نے اپنی اپنی قوم کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرامین سننے اور ماننے کی بیعت کی۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے، آپ ہمیں اس وقت قرآن پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امت کے کتنے خلیفے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں جب عراق آیا ہوں اس سوال کو بجز تیرے کسی نے نہیں پوچھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 ہوں گے، جتنی گنتی بنو اسرائیل کے نقیبوں کی تھی۔ یہ روایت سندن غریب ہے، لیکن مضمون حدیث بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لوگوں کا کام چلتا رہے گا جب تک ان کے والی 12 شخص نہ ہو لیں۔ پھر ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نہ سن سکا، تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کون سا لفظ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فرمایا کہ سب قریش ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہی لفظ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 12 خلیفہ صالح نیک بخت ہوں گے جو حق کو قائم کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سب پے در پے یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ پس 4 خلفاء تو پے در پے، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت جن کی خلافت بطریق نبوت رہی، ان 4 کی۔ انہی 12 میں سے 5ویں حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، جو بنو عباس میں سے بعض اسی طرح کے خلیفہ ہوئے ہیں، اور قیامت سے پہلے ان کی 12 کی تعداد پوری ہونی ضروری ہے، اور انہی میں سے حضرت امام مہدی ہیں جن کی بشارت احادیث میں آ چکی ہے۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا ہوگا۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ظلم و جبر سے پر ہوگی، لیکن اس سے شیعوں کا امام منذر مراد نہیں ہے۔
اس تفصیل کے اندر جو ہے وہ ہم نہیں جاتے ہیں۔ اب آگے آتا ہے کہ اچھا یہ کس طرح سے شیعوں کو جو ہے وہ آیا تھا کہ 12 امام ہوں گے اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو جو یہودی مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے اسلام میں کچے اور جاہل بھی تھے، انہوں نے شیعوں کے کانوں میں کہیں یہ سور پھونک دیا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد ان کے 12 امام ہیں، ورنہ حدیثیں اس کے واضح خلاف موجود ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کریں، ان کی نصرت و اعانت کریں، اللہ کی مرضی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ رہے گی، ان کے گناہ معاف ہوں گے اور یہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، مقصود حاصل ہوگا اور خوف زائل ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس عہد و پیمان کے بعد پھر گئے اور اسے غیر معروف کر دیا تو یقیناً وہ حق سے دور ہو جائیں گے، بھٹک اور بہک جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ انہوں نے میثاق توڑ دیا، وعدہ خلافی کی، تو ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی، ہدایت سے دور ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے اور وعظ و پند سے مستفید نہ ہو سکے، سمجھ بگڑ گئی، اللہ کے باتوں میں ہیر پھیر کرنے لگے، باطل تعویلیں گھڑنے لگے، جو مراد حقیقی تھی اس سے کلام اللہ کو پھیر کر اور ہی مطلب سمجھنے لگے، اللہ کا نام لے کر وہ مسائل بیان کرنے لگے جو مراد حقیقی تھی، اس سے کلام اللہ کو پھیر اور مطلب سمجھنے، اللہ کے نام لے کر وہ مسائل بیان کرنے لگے جو اللہ کے بتائے ہوئے نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، وہ اس سے بے عمل چھوٹ جانے کی توجہ سے نہ تو دل ٹھیک رہے، نہ فطرت اچھی رہی، نہ خلوص و اخلاص رہا، غداری اور مکاری کا اپنا شیوا بنا لیا، نت نئے جال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب نبی کے خلاف بنتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے۔ یہ انشاءاللہ اگلی کل والی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان کے دل کس طرح سے انہوں نے وعدہ توڑا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔